وزیر خزانہ اسحاق کہتے ہیں کہ سوئس بینکوں سے رقم کی واپسی کے لیے اطلاعات کے تبادلے کا معاہدہ طے پا گیا، تاہم سوئس پارلیمنٹ کی طرف سے منظوری کا انتظار ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق نے کہا کہ سوئس بینکوں سے پاکستانیوں کی رقوم کی واپسی آسان کام نہیں، تاہم اس سے متعلق معلومات کے تبادلے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رقم کی واپسی کے لیے ہر فرد کے حوالے سے علیحدہ معلومات دینا ہوگی، لیکن سوئس پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد ہی عمل درآمد کا تعین ہو سکے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ او ای سی ڈی کا ممبر بننے کے بعد 104 ملکوں سے پاکستان سے لوٹ کی ہوئی رقم واپس لا سکیں گے۔ کوئی پاکستانی اپنے ناجائز اثاثے ان ممالک میں نہیں بنا سکے گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، کپتان کی بات کریں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں لودھرا ٹرین حادثہ کوتاہی کا نتیجہ ہے جو پہلی بار نہیں ہوا۔ نیب وزیر اعظم اور پٹواری میں فرق کیے بغیر کام کرے، بڑے ڈاکو پر ہاتھ ڈالنے تک ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور جہانگیر ترین لودھرا میں ٹرین حادثے میں ایک ہی خاندان کے جاں بحق ہونے والے 4 بچوں کے گھر پہنچے اور ان کے ورثاء سے تعزیت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ سانحہ لودھرا کے بعد وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کو مستعفی ہونا چاہیے۔ ٹرین حادثہ کوتاہی کا نتیجہ ہے جو پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ریلوے کراسنگ پر پیسہ خرچ کیا جاتا تو کمیونیکیشن سسٹم بہتر ہو جاتا۔ میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ کہیں بھی دنیا کے اندر جو آپ کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے، کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کے 12 اور شہباز شریف کا 1 کیس نیب میں پڑا ہے۔ نیب کی وجہ سے کرپشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم اور پٹواری میں فرق کیے بغیر کام کرنا ہوگا، کیونکہ بڑے ڈاکو پر ہاتھ ڈالنے تک ملک سے کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ICIJ کی ای میل سے ثابت ہوا کہ مریم لندن فلیٹس کی اصل مالکہ ہیں۔ عدالت نے PTI کے ثبوت قبول کر لیے تو مریم نواز وزیر اعظم کی فرنٹ مین ثابت ہو جائیں گی۔ تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اگلے 15 دنوں میں پیناما لیکس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ متوقع ہے۔ کراچی اور سندھ کو قومی دھارے کی سیاست میں لانا چاہتے ہیں۔ پیناما فیصلے کے بعد کراچی PTI کا فوکس ہوگا۔ تفصیلات منظر رضوی کی رپورٹ میں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری نے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز آف شور کمپنیوں کی مالک ہے، جبکہ حسن نواز شریف نے اربوں روپے کا کاروبار لندن میں 2 سال کے دوران شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے واضح کہا ہے کہ PTI کے ثبوت وزیر اعظم کو کیس میں ملوث کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بڑا واضح یہ کہا ہے کہ اگرچہ PTI نے جو ثبوت دیے ہیں وہ وزیر اعظم کو اس معاملے سے کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن بارے ثبوت بہرحال وزیر اعظم کے خاندان کے اوپر ہے جو اب مالک ہے ان پراپرٹیز کا، کہ وہ بتائے گا کہ 1993 سے 2006 تک ایگزیکٹ ملکیت جو ہے وہ پراپرٹیز کی کیسے تبدیل ہوتی رہی۔ فواد چودھری نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور MKM سرکاری نوکریاں دے کر خاندانوں کو خرید لیتی ہے۔ تحریک انصاف کراچی اور سندھ کو قومی دھارے کی سیاست میں لانا چاہتی ہے۔ کیمرہ مین فیصل حسین کے ساتھ منظر رضوی، وقت نیوز، کراچی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کرپٹ حکمرانوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، عوام کرپٹ حکمرانوں سے چھٹکارے کا فیصلہ کرے۔ مظفر گڑھ میں تحریک انصاف کے کارکنان سے خطاب میں مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پیناما لیک سے متعلق سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے موقف سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ اور سپریم کورٹ کے بعد عوام کی عدالت ہے۔ تحریک انصاف عوام کی عدالت میں بھی سرخرو ہو رہی ہے۔ پاکستان کو کرپٹ حکمرانوں نے برباد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام نے کرپٹ حکمرانوں سے چھٹکارے یا ان کے تابع رہنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ ان قریب میدان لگنے والا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کل بہاولپور اور 15 جنوری کو ڈیرہ غازی خان میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے دفاع پر مامور وکلاء کو دی جانے والی فیس کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ PTI سینئر رہنما اندلیب عباس نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھ دیا ہے۔
اندلیب عباس کی جانب سے لکھے گئے خط میں وزراء اور اراکین اسمبلی کی جانب سے سرکاری وسائل کے غیر قانونی استعمال پر سوالات بھی خط کا حصہ ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ذاتی مفاد کے لیے ریاستی وسائل کا بے دردی سے استعمال کی تاریخ رکھتے ہیں۔ بتایا جائے کہ وزیر اعظم پاناما مقدمے کے اخراجات کہاں سے ادا کر رہے ہیں، جبکہ ان کے بچوں کا دفاع کرنے والے وکلا کو بھاری معاوضے کہاں سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا کہ آرٹیکل 19A اور اطلاعات تک رسائی کے قانون کے تحت وکلا کو کی گئی ادائیگیوں کی مصدقہ تفصیلات فراہم کی جائیں۔ بتایا جائے کہ عوام کے ٹیکس سے تنخواہیں وصول کرنے والے وزیر شریف خاندان کے دفاع پر کیوں مامور ہیں۔ اندلیب عباس نے خط میں مزید کہا کہ پی ٹی وی کے ذریعے نواز شریف کو قوم سے خطاب کی آڑ میں ذاتی صفائیاں پیش کرنے اور قیمتی ایئر ٹائم ضائع کرنے کا موقع کیسے دیا گیا۔ تحریک انصاف نے خط میں حکومت سے 14 روز میں تمام معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ ایوان میں آ کر کردار ادا کرنا نمائندوں کی ذمہ داری ہے، پیرواں کیس عدالت میں ہے، اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ لاہور میں مولانا فضل الرحمان کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سردار ایاز صادق نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایوان میں ایشوز پر بات کرتی ہے، پارلیمنٹ میں اس کا کردار مثبت رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ ایڈوائزری کمیٹی میں جو طے پاتا ہے اجلاس کی کارروائی اس کے مطابق چلتی ہے۔ ایوان میں بل کو جب تک موو نہ کیا جائے وہ پڑا رہتا ہے۔ جب یہ جو اندر بیٹھ کے ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ وائلیٹ ہو تو تب مجھے پھر ایک میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کراؤں۔ تو ابھی بھی جو ہماری بزنس ایڈوائزری ہوگی اس میں جو طے پائے گا اس کے مطابق ہم انشاءاللہ یہ اجلاس چلائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ ایوان میں نہ آنے والے ممبران کے بارے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ ڈی سیٹ ہوں۔ منتخب عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ ایوان میں آ کر اپنا کردار ادا کریں۔ ایک سوال کے جواب میں اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ پاناما کیس عدالت میں ہے، اس پر تبصرہ کر کے اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ پاناما کیس جو ہے وہ سب جوڈس ہے، کورٹ میں اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چل رہی ہے، ہمیں اس کے اوپر تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، انفلوئنس کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنا چاہیے کسی طرح سے۔ انہوں نے کہا کہ نیب قوانین میں ترمیم کے لیے کمیٹی بنائی ہے جو اصلاحات بھی تجویز کرے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے جے یو آئی پی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی اور پھولوں کا گلدستہ بھی بھجوایا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان لاہور کے اتفاق ہسپتال میں 2 روز سے زیر علاج ہیں۔ گزشتہ روز ان کا پتے کا کامیاب آپریشن ہوا تھا۔ خیریت معلوم کرنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے مولانا کو ٹیلی فون کر کے جلد صحت یابی کی دعا کی اور گلدستہ بھی بھجوایا۔ دوسری جانب سابق صدر آصف زرداری نے بھی مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا اور ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ میئر لاہور مبشر جاوید، ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی سربراہ جے یو آئی پی کی ہسپتال میں عیادت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد مولانا فضل الرحمان کی صحت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یکبستہ ہواؤں اور مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں قدرے تیز بارش نے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا، وہیں خوشگواریت کے احساس اور لطف کو مزید دوبالا کرنے کے لیے زندہ دلانے لاہور کی بڑی تعداد نے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں علی رضا۔ جی علی۔ جی بالکل، سردی کا موسم ہو اور لاہوریے مچھلی نہ کھائیں ایسا ممکن نہیں، وہ بھی تب جب ہفتے کی رات ہو اور ہلکا ہلکا بوندا باندی کا سلسلہ لاہور میں جاری ہو۔ ایسے میں مچھلی کے ساتھ انصاف کرنا لاہوریے خوب جانتے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو اس وقت لمبی قطاریں موجود ہیں جہاں پر بچے بوڑھے سب اس وقت نوجوان لائنوں میں موجود ہیں اور یہاں پر یوں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے مچھلی پیسوں سے نہیں بلکہ مفت بانٹی جا رہی ہے۔ لاہوریوں کا یہ کہنا ہے کہ مچھلی صرف انہی موسم میں کھانے کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ بھی تب جب اس کے لوازمات کمپلیٹ ہوں، پورے ہوں۔ تیز مسالوں سے جو مچھلی کھائی جاتی ہے اس کا موسم کا تو آئیڈیا لگایا نہیں جا سکتا، البتہ وہ انسان کا درجہ حرارت ضرور بڑھا دیتی ہے۔ جی ناظرین، اب ملتان کی بات کریں گے۔ سردی کی شدافہ ہوتے ہی اہل ملتان نے بھی گرما گرم اور مزیدار کھانوں کی دکانوں کا رخ کیا ہے۔ لوگ من پسند غذاؤں مچھلی، روسٹ، سوپ اور قہوے سمیت دیگر غذاؤں سے خود کو گرماتے نظر آ رہے ہیں۔ ملتان سے وقت نیوز کے نمائندہ اعجاز ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ جی اعجاز، بتائیے ملتان والے کیا کیا کھا رہے ہیں؟ جی آج ملتان کا موسم بہت ہی خوبصورت ہے، یک بستہ سردی ہے اور شہریوں نے کھانوں کے لیے باہر کی دکانوں کا رخ کیا ہے۔ کہیں کڑھائی گوشت بنائی جا رہی ہے، کہیں
चिकन पुलाव का राइस देखने के लिए नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो है वो मछली की दुकानों पर और हैं जो गर्मा गर्म मछली खाकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये मछली खरीदने हैं, सर आप क्या कहेंगे? मछली खरीद के जा रहे हैं और हम मछली के साथ जाके खाएंगे और फुली एंजॉय करेंगे। जी, आपने सुना, शहरियों को कहना था कि इस खूबसूरत मौसम में वो मछली गर्मा गर्म खाएंगे और सर्द मौसम को एंजॉय करेंगे। मुल्तान शहर की अक्सर दुकानों पर जो है वो खासा रश है और शहरी बड़ी तादाद में मछली खरीद रहे हैं। जी।